الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سب تعریفیں خالق کائنات کے بابرکت نام کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے لیے، تمام حمدیں تمام ثنائیں اللہ رب العزت کے لیے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور آپ کی آل کی بارگاہ میں، آپ کے صحاب کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اللہ تعالیٰ کی لاتعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین ثم آمین۔ معزز سامعین کرام و ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ایک بہت خوبصورت عمل اور بڑا خوبصورت وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ وظیفہ آج سے شروع کر لیں، بلکہ ابھی سے شروع کر لیں، اور 12 ربیع الاول شریف کی عشاء تک آپ اس عمل کو جاری کریں، انشاءاللہ تعالی آپ اس کے عامل بن جائیں گے۔ اگر کسی نے آج یہ ویڈیو سنی ہے تو وہ ابھی سے شروع کر لے، کل سنی ہے تو کل شروع کر لے، جس وقت سنتے گئے اس کو شروع کر لے۔ 12 ربیع الاول شریف تک آپ اس کو جاری کریں، انشاءاللہ تعالی آپ اس کے عامل بن جائیں گے۔ میری طرف سے مکمل اجازت ہے۔ کومنٹ باکس میں آ کر آپ ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ لکھیں، درود پاک لکھیں، کلمہ شریف لکھیں اور اپنا نام لکھ لیں۔ لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، آخر تک آپ نے اس کو سننا ہے۔ یہ دولت اور پیسوں والی برکتی تھیلی بنانے کا مکمل طریقہ آپ کو آج پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک بڑا ہی خاص عمل ہے، 7 نسلیں بیٹھ کر بھی کھائیں تو انشاءاللہ تعالی رزق ختم نہیں ہوگا، مال ختم نہیں ہوگا، دولت ختم نہیں ہوگی۔ ایسا برکت والا اللہ پاک رزق عطا فرمائے گا کہ یہ رزق کبھی ختم نہیں ہوگا، کسی کے محتاج نہیں رہیں گے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا، کسی سے ادھار نہیں مانگنا پڑے گا، قرض نہیں مانگنا پڑے گا۔ یہ دولت اور پیسوں والی برکتی تھیلی کا اتنا مؤثر ترین، مجرب ترین آزمودہ عمل ہے۔ میرا آزمایا ہوا ہے، میں خود یہ عمل کرتا ہوں، اور کتنی دنیا کا آزمایا ہوا یہ عمل ہے، بڑے کمال کا، بہت لاجواب، اتنا عظیم الشان عمل ہے کہ آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے، بلکہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی انشاءاللہ تعالی ہمیں دعائیں دیں گے۔ ماہ ربیع الاول شریف ہے۔ سب سے پہلے میں اس برکت والی تھیلی کے عمل کی ترکیب بتانے سے پہلے، ترتیب بتانے سے پہلے، اور اس برکت والی تھیلی کو، برکتی تھیلی کو تیار کرنے کا طریقہ بتانے سے پہلے میں آپ کو ان دنوں کی اہمیت بتا دوں کہ یہ دن بڑی اہمیت والے ہیں، یہ دن بڑی فضیلت والے ہیں۔ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اور کوئی حصہ اس کا سکپ نہیں کرنا۔ بڑے ادب سے، بڑی محبت سے، بڑی تعظیم سے، تکریم سے یہ باتیں سننی ہیں۔ باتیں بڑی کام کی ہیں، اور جس میں ادب نہ ہو وہ وظیفے بے شک کرتا رہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ملنا۔ بے ادب وظیفہ نہ کرے، جو بے ادب ہے وہ ویڈیو کو چھوڑ دے، نہ دیکھے۔ اور جس کا عقیدہ اور یقین اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط نہیں، وہ بھی اس بیان کو نہ سنے
और इस वीडियो के अंदर जो बरकती थैली बनाने का, दौलत वाली, पैसों वाली, रिस्क वाली थैली बनाने का जो तरीका मैं बताने लगा हूं, उसको इसकी जरूरत ही नहीं है। जो बंदा बेअदब है, जो बंदा बदअकीदा है, जिसका कुरान मजीद के साथ ताल्लुक नहीं, जिसका कुरान के साथ ताल्लुक नहीं, अल्लाह और उसके रसूल के साथ ताल्लुक नहीं, हम उसको जुत्ती की नोक पे मारते हैं। हमें जरूरत नहीं कि वो हमारी इस वीडियो को देखे। इस वीडियो को वही बंदा देखे जो अल्लाह और उसके रसूल की रजा चाहता है, जिसका यकीन कुरान के साथ मजबूत है, अकीदा मजबूत है, तवक्कल मजबूत है, तवक्कल की दौलत से माला माल है, यकीन की दौलत से माला माल है। वो ये अमल करे जो अदब की दौलत से माला माल है। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप एक जगह पर वुजू फरमा रहे थे, अल्लाह अकबर, तो आपका शागिर्द आया, वो भी वुजू करने के लिए पानी पे बैठ गया। अब मैं अदब की बात करने लगा हूं। ये आदाब मोहब्बत जो हैं, इसके कुछ तकाजे होते हैं। मैं पहले भी कहा कि बेअदबा मकसूद ना हासिल ना दरगाहों टोई, जो कुछ मिल रहा है अदब चो मिल रहा है, इस विच शक ना कोई। बेअदब बंदा यहां भी खाली है, वहां भी खाली है, बेअदब महरूम है। बेअदब बेमुराद, बाअदब बामुराद। हमारे असातिज़ा इकराम फरमाया करते थे, बाअदब बामुराद होता है, बेअदब बेमुराद होता है, नामुराद होता है। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह की बात में कर रहा था, वजू फरमा रहे थे, एक शागिर्द भी वहां आ गया। उसने आपको वजू करते देखा तो उसने भी वजू करना आके वहां पानी पे शुरू कर दिया। लेकिन जब इमाम साहब पर नजर पड़ी तो उसने पानी को देखा तो वो फौरन उठा और दूसरी जगह पर आगे जाके दूर जाके बैठ गया। इमाम साहब ने पूछा कि भाई तुमने यहां वजू क्यों नहीं किया, उधर आगे चले गए हो? उसने अर्ज किया, हुजूर मैं वजू करने लगा था तो दिल में ख्याल आया कि मेरे उस्ताज़े मोहतरम जिस जगह पर वजू फरमा रहे हैं उधर से पानी आ रहा है, तो मैं ऊपर वाली जगह पे जाके बैठ गया हूं पानी वजू करने के लिए। तो मेरा मुस्तामिल पानी, अगरचे नहर नदी का पानी पाक है। पीर साहब, हजरत पीर मोहम्मद आजाद कैसर रिजवी सैफी साहब, पानी पाक है, अगरचे दरिया का, नदी का, नहर का पानी पाक है। लेकिन वो शागिर्द कहता है कि हुजूर आप वजू फरमा रहे थे, मैं ऊपर की तरफ चला गया जिधर से पानी आ रहा था, तो मैं वजू जब वहां करने लगा तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे उस्ताज़े मुबारक नीचे वजू फरमा रहे हैं और मेरा मुस्तामिल पानी मेरे उस्ताज की तरफ जा रहा है, तो मेरे दिल ने यह गवारा नहीं किया। अल्लाह अकबर। मैंने इसलिए उस पानी को छोड़ दिया और मैं निचली साइड पे आ गया कि मेरे उस्ताज का मुस्तामिल पानी मेरी तरफ आए, मेरा इस्तेमाल शुदा पानी उनकी तरफ ना जाए। अगरचे वो पानी बेहिसाब है, लेकिन अदब का तकाजा है। और मुझे यहां पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा की बात याद आ गई। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, एक दिन सगे चचा है, एक दिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जामी साहब, सरकार फरमाते हैं चचा एक बात तो बताएं। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज गुजार होते हैं, जी या रसूलल्लाह फरमाइए। सरकार फरमाते हैं, आप बड़े हैं या मैं बड़ा हूं? आप बड़े हैं या मैं बड़ा हूं? अब ये बड़ा पूछने का जो मकसद था वो ये था कि आप की उम्र ज्यादा है या मेरी उम्र ज्यादा है। उम्र पूछना मकसूद था, रुतबे के एतबार से पूछना हरगिज मकसूद नहीं था, उम्र पूछना मकसूद था।
लेकिन कुर्बान जाएं अदब सिखाने वालों पर, अदब से पेश आने वालों पर कुर्बान जाएं। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु आप अर्ज गुजार होते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़े तो आप हैं, उम्र मेरी ज्यादा है। बड़े आप हैं, उम्र मेरी ज्यादा है, लेकिन बड़े आप हैं। अल्लाह अकबर। ये अंदाज़े अदब था। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दिन अपने बेटे को भेजा, जाओ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ठहरो, क़याम करो और रात गुजारो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा वो हस्ती हैं जिन्हें सैयदुल मुफस्सिरीन कहा जाता है, तमाम मुफस्सिरीन के सरदार हैं। अब वो आका इस्लाम के पास रात ठहरे तो आका इस्लाम ने फरमाया, उठो अब्दुल्ला, नमाज अदा करें। अब नमाज अदा करने लगे ना, तो नमाज के लिए खड़े हुए तो आका इस्लाम ने उनको साथ पकड़ के खड़ा किया कि हम दो हैं तो आप साथ खड़े हो जाओ। जब दो अफराद नमाज पढ़ते हैं ना, तो बराबर में इमाम और मुक्तदी खड़े हो जाते हैं। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा नमाज के दौरान पीछे हट गए। आका अलैहिस्सलाम ने जब नमाज से सलाम फेरा तो फरमाया, अब्दुल्ला मेरे चचाजाद, तू पीछे क्यों हटा? मैंने बराबर खड़ा किया था। अर्ज की, सोनिया महबूबा फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, सोनिया मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की ये जुर्रत कही है कि आपके बराबर में खड़ा हो जाए। मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी जुर्रत नहीं है कि मैं आपके बराबर खड़ा हो जाऊं। अल्लाह अकबर। और नक्शबंदी सिलसिले के बहुत बड़ी अजीम शख्सियत और बहुत बड़ी अजीम हस्ती, सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के इमाम हैं, बड़ी अजीम शान हस्ती हैं, हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाहि ताला अलैह। उनके अजीम खलीफा हजरत मुजद्दद अल-फ़सानी, इमाम रब्बानी हजरत मुजद्दद अल-फ़सानी, शेख अहमद फारूकी सरहिंदी अलैहि रहमतुर रहमान। अल्लाहु अकबर। आप रात को सोते हुए इतनी एहतियात फरमाते थे। पीर मोहम्मद आजाद कैसर साहब, शाहजेब, हाफिज जामी साहब, पीर साहिब इतनी ज्यादा एहतियात फरमाते, अपने मुर्शद खाने की तरफ पांव भी नहीं करते थे। इतना अदब। इस तरफ मेरे मुर्शद का आस्ताना है, मेरे मुर्शद का घर है, उधर पांव भी नहीं फरमाते थे। कौन? हजरत शेख अहमद फारूकी सरहिंदी, जो 1000 साल के लिए मुजद्दद हैं, हजरत मुजद्दद अल-फ़सानी। अल्लाह फिर इज्जतें भी अता फरमाता है अदब वालों को। बल्कि आपके अदब व अदाब की कैफियत यहां तक थी कि आप लिखते थे ना, ये आप ही का फरमान है कि जो आलिम बाअमल है उसके कलम की स्याही का नुक्ता वो शहीद के खून से भी अफसल है। इसलिए कि वो दीन का काम कर रहा है, और जो दीन का काम कर रहा है उसकी फजीलत को उजागर किया कि शहीद के जो उसके मकाम है वो लिमिट में है, और जो आलिम बाअमल है वो उसके फैज़ और उसके कमालात अनलिमिटेड हैं, वो बहुत ज्यादा हैं। इहाते तहरीर में नहीं लाए जा सकते, क्योंकि वो दीन की खिदमत का काम जो कर रहा है, तसनीफ़ व तालीफ का जो काम कर रहा है, दीन के मसाइल लिख रहा है, पता नहीं कितने सैकड़ों हजारों लोग उसकी किताबों से फैज़ पाते रहेंगे और आलिम बनते रहेंगे, और उसको कितना ज्यादा अजर व सवाब मिलेगा।
ذرا محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، مجھے پتہ چل جائے آپ کو کتنی سمجھ لگی ہے۔ اور یہی حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمت الرحمن، آپ سرکار جب قلم کے ساتھ لکھ رہے ہوتے تھے تو بیت الخلاء کی حاجت ہوتی، رفع حاجت کی ضرورت پیش آتی تو آپ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھوتے، وہ سیاہی والا ہاتھ جو انگلی کو سیاہی لگی ہوتی اس کو بھی آپ بیت الخلاء میں نہیں لے کے جاتے تھے۔ یہ ادب دیکھیں، ادب بھئی فیض ملتا ہے ادب والوں کو، بے ادبوں کو نہیں فیض ملتا۔ بے ادب جہاں بھی جائے خالی ہے، بے ادب ہو وظیفے کرتا رہے، ورد کرتا رہے، کرے بے ادبی، سود کھائے، حرام کھائے، چوری اور ڈکیتی کرے، جھوٹ بولے، ماں باپ کی بے ادبی، نافرمانی، گستاخی کرے، بڑوں کی نافرمانی، گستاخی اور بے ادبی کرے، پھر کہے میرے وظیفے پورے نہیں ہوتے، میرے وظیفوں کو فیض نہیں ملتا، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو کیسے ہوں گی؟ لہٰذا یہ چیز بتانی بھی ضروری ہے، عمل کرنا ہے، وظیفہ کرنا ہے، جس سے فیض لینا ہے ان کا ادب و احترام بھی ضروری ہے، اور ان کے علاوہ اپنے بڑوں کا ادب و احترام بھی ضروری ہے۔ میرے آقا و مولا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے، بڑوں کا احترام نہ کرے، چھوٹوں سے پیار نہ کرے، چھوٹوں پہ رحم نہ آئے، جو چھوٹوں کے ساتھ رحم کے ساتھ پیش نہ آئے اور بڑوں کے ساتھ ادب و احترام سے پیش نہ آئے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، ادب ضروری ہے۔ اور حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، آپ ادب کا یہ طریقہ سکھاتے کہ آپ قلم کو بھی باہر رکھ دیتے، یہاں تک کہ قلم کی سیاہی جو انگلی کے ساتھ، فنگرز کے ساتھ لگی ہوتی، اس کو بھی اچھی طرح دھو لیتے، کہیں بیت الخلاء میں یہ سیاہی والا ہاتھ نہ چلا جائے۔ اور یاد رکھیں ادب کا یہ انداز، یہ طریقہ اسلامی تہذیب کا ترہ امتیاز رہا ہے، اور یہ کوئی بر صغیر کے ساتھ ہی خاص نہیں تھا کہ صرف ہندوستان، پاکستان میں یہ ادب اداب کا تقاضا اور طریقہ ہے۔ بعضے کہتے ہیں کہ یہ جی پاکستان میں اتنا ادب ہے، انڈیا والوں میں ادب ہے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ پاک و ہند بر صغیر میں ہی نہیں، بلکہ یہ اسلام کا ترہ امتیاز ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ بھی آپ کو سنائی کہ جو بڑوں کا ادب و احترام نہ کرے اور چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، چھوٹوں کے ساتھ رحم سے پیش نہ آئے، وہ ہم میں سے نہیں۔ ابھی زیادہ نہیں، ابھی زیادہ زمانہ نہیں گزرا کہ لوگ ماں باپ کے ساتھ برابر میں بیٹھنا بے ادبی سمجھتے تھے۔ آج کے ماحول کو دیکھ لیں، آپ اپنے گرد و پیش کو دیکھ لیں کہ بڑوں کے برابر میں نہیں بیٹھتے تھے۔ جس طرح میں نے بتایا کہ یہ پاک و ہند کا سبق نہیں، یہ اسلام کا ترہ امتیاز ہے، اور معلم انسانیت، معلم کائنات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آداب خود سکھائے ہیں، یہ آداب خود سکھائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لوگ سمجھتے تھے کہ ماں باپ کے ساتھ برابر میں بیٹھنا نہیں، بڑوں کے ساتھ برابر میں بیٹھنا نہیں، بڑوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ برابر بھی نہیں بیٹھنا، اور ان کے آگے بھی نہیں چلنا، ان کے آگے بھی نہیں چلنا، ان کے حکموں پر عمل کرنا اپنے لیے قابل فخر سمجھتے تھے۔ اس کے صدقے پھر اللہ انہیں نوازتا بھی تھا۔ اسلامی معاشروں میں یہ بات مشہور تھی کہ جو بندہ چاہتا ہے، یہ اسلام کی تعلیم بھی ہے، کہ جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے،
اس کی دولت میں اضافہ ہو جائے، اس کی نعمتوں میں برکت آ جائے، رزق میں برکت آ جائے، خوشحالی میں برکت آ جائے، وہ کیا کرے؟ وہ والدین کا حق ادا کرے، وہ والدین کا حق ادا کرے۔ بولے وہ والدین کا۔ کوئی بے ادب ہو تو وہ محفل میں نہ بیٹھے، ہماری اس گفتگو کو بھی نہ سنے، میرے اس وظیفے پر بھی عمل نہ کرے، وہ جائے کہیں اور چلا جائے۔ ادھر آنا ہے تو با ادب ہو۔ والدین کا جو ادب نہیں کرتا اس کو کسی ولی کی بھی دعا اثر نہیں کرتی، کسی پیر فقیر کی بھی دعا اثر نہیں کرتی۔ جو والدین کا گستاخ اور بے ادب ہو، وہ بیت اللہ شریف بھی چلا جائے تو اللہ خیر نہیں ڈالتا۔ پاک سرزمین ہے، بیت اللہ شریف پر نگاہ جمی ہو عبادت ہے، بیت اللہ شریف کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے، والدین کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ تو جو ماں باپ کا نافرمان، بے ادب اور گستاخ ہے، جب اللہ کے گھر سے، اللہ کے در سے محروم ہے تو پھر ایمان سے بتائیے وہ کسی پیر فقیر کی دعا سے کیسے اس کو فیض مل سکتا ہے؟ بلکہ پیر فقیر، علماء و مشائخ یہ ایسے لوگ ہیں، ان کے پاس جو لوگ آتے ہیں ان کو پہلا سبق ہی والدین کے ادب و احترام کا دیا جاتا ہے۔ اپنے سے بڑوں کا ادب و احترام، اس کا سبق سکھایا جاتا ہے، اور بچوں کے ساتھ شفقت کا، رحم کا، اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ پیار کا سبق دیا جاتا ہے۔ تو جو والدین کا ادب کرے، ان کا حق ادا کرے، اس کے علم میں بھی اللہ اضافہ فرماتا ہے اور اس کے رزق میں بھی اللہ اضافہ فرماتا ہے۔ اور جو استاد کا ادب کرے، اپنے پیر و مرشد کا ادب کرے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک بندے نے کہا، میں نے بڑی مشقتوں سے، بڑی محنت کر کے، بڑی مشقت کر کے میں نے پلاٹ لیا، پیسہ اکٹھا کیا، پلاٹ خریدا۔ تو والد صاحب نے کہا، بیٹا تمہارا فلاں بھائی کمزور ہے، یہ پلاٹ اگر تم اسے دے دو تو میں تمہیں دعائیں دوں گا۔ حالانکہ وہ بھائی والدین کا نافرمان تھا۔ بڑی توجہ والی بات۔ اللہ اکبر۔ عقل نے تو بڑا سمجھایا کہ یہ کام کرنا حماقت ہے، پلاٹ دے دو گے تیرے پاس پھر کیا رہے گا، جمع پونجی ہے۔ وہ دوست کہتے ہیں کہ میں نے اس اللہ کے بندے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، وہ کہتا ہے میں نے عقل سے کہا کہ اقبال نے کہا ہے، اچھا ہے کہ دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میں نے عقل کو تنہا چھوڑ دیا اور عشق کی راہ لی اور پلاٹ بھائی کو دے دیا، کیونکہ میرے والد نے مجھے فرمایا، مجھے کہا کہ یہ پلاٹ تیرا بھائی کمزور ہے، تو اس کو پلاٹ دے دے، مجھ سے دعا لے لے۔ ہائے ہائے ہائے، پلاٹ اس کو دے دے، جو پیسہ اکٹھا کیا اس کو دے دے، مجھ سے دعائیں لے لے۔ تو کہتا ہے کہ میں نے وہ پلاٹ بھائی کو دے دیا، والد صاحب میرے اس عمل سے بہت خوش ہوئے، بڑے مسرور ہوئے، اور انہی کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ آج میرا ایک نہیں کئی پلاٹ ہیں اور کئی جگہ پر مکانات ہیں۔ دکانیں کرایوں پہ دے رکھی ہیں، مکان آگے کرایوں پہ دے رکھے ہیں، پلاٹ پڑے ہوئے ہیں، مجھے اتنے نفع آتے ہیں، اتنی بچت آتی ہے، اسی سے میرے گھر کے خرچے اور میری زندگی کے خرچے چل رہے ہیں، اور اسی میں سے میں اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات بھی کر رہا ہوں۔ جن کے بھائی کا بس اسی پلاٹ پر ایک مکان ہے، لیکن اس کو کئی مکان مل گئے، کئی پلاٹ مل گئے۔ والدین کی طرح اساتذہ کا بھی ادب و احترام کرنا چاہیے۔ اسلامی معاشروں کی یہ بھی ایک ممتاز خاصیت ہے کہ اپنے اساتذہ کرام کا ادب و احترام کیا جائے، اور اس کا تسلسل بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانہ اقدس سے چلا آ رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ آج کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما،
آپ کسی صحابی سے کوئی حدیث حاصل کرنے کے لیے جاتے تو جا کر اس کے دروازے پر بیٹھے رہتے، یہ نہیں ہے کہ باہر نکلو جی مسئلہ دسو، ایسا ہرگز بیٹھ جاتے ادھر جا کے، ہائے ہائے ادھر جا کے بیٹھے رہتے، اس کا دروازہ کھٹکانا بھی ادب کے خلاف تصور کرتے، فرماتے میں ان سے فیض لینے آیا ہوں، پوچھنے آیا ہوں، تو اب یہ تو خلاف ادب ہے نا کہ میں ان کے دروازے بجانے شروع کر دوں۔ کبھی غور و فکر سے توجہ کیا کریں، ہم کتنا بیان محنت سے کرتے ہیں اور آپ لوگوں تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں، یہ وظائف پہنچاتے ہیں کہ کسی کا بھلا ہو جائے، اور پھر اجازت بھی دے دیتے ہیں، تو کئی لوگ آدھی رات کو فون کرتے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے 2 بجے 3 بجے، پیر صاحب بھی تو انسان ہے نا، سو رہے ہوں گے، ایسا خیال ہرگز نہیں کرتے، جی دم کر دے، فون پہ دم کر دے، جبکہ دم بتایا ہوا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ آپ جس طرح اتنی خلقت، الحمدللہ باہر کے ملکوں سے لوگ آتے ہیں، جادو جنات کے کالے علم کے ستائے ہوئے، پاکستان کی طول و عرض سے دنیا آتی ہے، اور ایک بندہ بیٹھا گھر میں فون کرتا ہے، جی مجھے ابھی فون پہ دم کرتے، یہ بھی نہیں پوچھتا کہ آپ کا حال کیا ہے۔ تو آپ غور سے بس اپنی طرف دیکھیں کہ کیا یہ ادب ہے؟ کیا یہ ادب ہے؟ ادب کو پہلے رکھو۔ کوئی مسئلہ پوچھنا ہے فون کر دیتے، اور فون نہ سنے تو غصہ کر لیتے، جبکہ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہزاروں آپ جیسے لوگ ہیں جن کے فون اور میسیجز آتے ہیں، تو ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ صارف، اگر میں دن رات فونوں پہ اتنا ٹائم دوں گا تو پھر میرے بھائی، میرے عزیز، کبھی غور و فکر کیا ہے کہ یہاں پر سینکڑوں بچیاں اور بچے جو دن رات قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور ان کی کفالت کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے، ان کے اخراجات کے لیے مہنگائی کے اس دور میں 14 سے 15 لاکھ روپے ماہانہ خرچہ ہے، تو پھر ان کے معاملات کیسے چلیں گے؟ میں خادم ہوں اس ادارے کا، تو ان کے معاملات کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے، گھریلو معاملات کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے، اور اپنے گرد و پیش کے تمام معاملات کو تو بحیثیت انسان کا بھی آرام بھی کرنا ہوتا ہے، بشری تقاضے بھی ہیں، تو اس لیے کسی کا فون اگر آ جاتا ہے، فون سنا نہیں جاتا، تو وہ بدگمانی کا شکار نہ ہو، غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ کتنے لوگ آ کے کئی گھنٹوں، کئی لوگ صبح کے آئے، وہ لوگ 4 5 گھنٹے، 10 گھنٹے بھی کئی لوگ انتظار کر لیتے، لیکن ان کو فیض مل جاتا ہے جو تعظیم، محبت، تکریم کے ساتھ، ادب کے ساتھ آتا ہے۔ پھر کہتا ہوں، بے ادبا مقصود نہیں حاصل نہ درگاہوں ٹوئی، جو کچھ ملتا ہے ادب چو ملتا ہے، اس وچ شک نہیں کوئی۔ تو حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی جو سید المفسرین ہیں، وہ کسی سے حدیث سننے جاتے ہیں تو اس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جب وہ صحابی خود ہی کسی کام کے سلسلے میں باہر نکلتے ہیں، گھر سے دروازے سے باہر آتے ہیں، پیر صاحب یہ بڑا اہم معاملہ ہے، جب گھر والے خود باہر آتے ہیں کسی کام کے سلسلے میں، ان کو نہیں پتا باہر دروازے پر کوئی کھڑا ہے، بیٹھا ہے، باہر نکلتے ہیں تو پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب میں فلاں حدیث آقا علیہ السلام کی سننے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے سرکار کی وہ حدیث پاک سنا دیں۔ اور اس دوران سخت گرمی میں پسینہ بہتا رہتا، لو چلتی رہتی۔ آپ کو پتہ ہے عرب کی سرزمین پر گرمی کتنی زیادہ ہوتی ہے، اور وہ یہ برداشت کرتے رہتے، اور بعض اوقات ایسے ہوتا کہ وہ صحابہ جن سے وہ حدیث سننے کے لیے جاتے، وہ اس میں ندامت محسوس فرماتے اور کہتے کہ آپ تو رسول اللہ کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ ہمیں بلا لیتے، آپ نے ہمیں بلا لیا ہوتا۔ اللہ اکبر۔
تو یہ کہتے کہ میں شاگرد بن کے آیا ہوں، آپ کا یہ حق تھا کہ میں آپ کا ادب کروں، میں آپ سے کچھ لینے آیا ہوں، تو آپ کا یہ حق ہے کہ میں آپ کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آؤں۔ اللہ اکبر۔ اور میں اپنے ذاتی کام کے لیے آپ کو تنگ نہ کروں، کتنی ہی مدت ہمارے نظام تعلیم میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا ادب و آداب کا۔ میں نے جن اساتذہ سے پڑھا ہے الحمدللہ، میرے ایک سارے اساتذہ کا ادب و احترام کرتا ہوں، میری اولاد بھی ان کا احترام کرتی ہے، اور ان سب کو جو اساتذہ کرام حیات ہیں ان کے بارے میں ان کو تعارف بھی کرواتا ہوں اپنے بچوں کو۔ اب بچوں کے بھی بچے ہیں ماشاءاللہ، لیکن میں اپنے ایک استاد کا واقعہ یہاں پر تحدیث نعمت کے طور پر ذکر کرتا ہوں کہ میں جب چوتھی کلاس میں ہوا تو مجھے الحمدللہ پرائمری سے لے کر میٹرک تک میں اپنے سکول میں پوزیشن ہولڈر رہا، پھر اس کے آگے بھی تعلیمات کا سلسلہ جو جاری و ساری رہا، سکول کالج، اللہ نے بے پناہ فضل و کرم فرمائے اور پوزیشن ہولڈر رہا زمانہ طالب علمی میں۔ تو میرے استاذ گرامی چوتھی کلاس میں مجھے انہوں نے کتابوں کا سیٹ دیا، چہارم کلاس کا، یہ میں 2 حرفوں میں بات کر رہا ہوں۔ تو میں نے جب وہ کتابیں اس طرح پکڑی نا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے کہا سر یہ کیا ہے؟ تو استاد محترم فرمانے لگے کہ یہ آپ کے لیے کتابوں کا تحفہ دیا میں نے۔ تو میں نے قرآن کریم الحمدللہ اسکول داخل ہونے سے پہلے 6 سال کی عمر میں نے قرآن پاک پڑھ لیا تھا، بہت چھوٹی سی عمر میں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل اور کرم ہے، اللہ تعالیٰ میرے اساتذہ پر اپنا کرم فرمائے، ان پر رحمت فرمائے، میں ان کے لیے ہر وقت دعا کرتا ہوں۔ تو اس میرے استاد صاحب نے کتابوں کا سیٹ تحفہ دیا، تو میں نے استاد صاحب کو یہ آیت سنائی، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، سورہ رحمان کی، نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ ہے، بھلائی کا بدلہ بھلائی کے ساتھ ہے۔ تو استاد محترم آپ نے مجھے تحفہ دیا، انشاءاللہ اللہ میری زندگی رکھے، میں اپنی زندگی میں جب بھی اللہ نے مجھے ان حالات میں پہنچایا اور اللہ نے حالات بدلے تو میں انشاءاللہ آپ کو وہ تحفہ پیش کروں گا جو آپ کو کسی اور شاگرد نے تحفہ نہ پیش کیا۔ بحمدہ تعالی پیر طریقت جناب پیر محمد آزاد کیسر رضوی سیفی صاحب، حضرت مولانا حافظ عبد الرحمن جامی صاحب، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر محمد ارسلان رضا الحنفی السیفی مجددی صاحب، اور سینکڑوں لوگ گواہ ہیں کہ میں نے ان کو الحمدللہ اللہ یہ سعادتیں بار بار عطا فرمائے۔ 2 مرتبہ حرمین شریفین کے سفر کے لیے ان کو یہاں سے لے کر یہاں تک ان کو الحمدللہ لے کے گیا ہوں، A to Z ان کے سارے انتظامات کیے۔ اور میں نے استاد محترم سے پوچھا، وہ آج بھی تدریس کر رہے ہیں، میں نے ان سے پوچھا استاد محترم کسی اور شاگرد نے یا آپ نے اللہ پاک کے گھر کی زیارت کر لی ہے، حرمین شریفین کا سفر کر لیا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ نہیں، یہ سعادت ابھی تک نصیب نہیں ہوئی۔ تو میں نے کہا کہ اس سعادت کے لیے بندہ فقیر حاضر ہے، اس کے تمام تر انتظامات، اور وہ جس کو بتائیں وہ بتائیں پیر صاحب کے ساتھ میں آیا ہوں، اور میں ان کے لیے کہوں کہ نہیں یہ میرے ساتھ نہیں، میں ان کے ساتھ آیا ہوں، یہ مجھے لے کے آئے تھے۔ اور اپنے پیر و مرشد کے ساتھ بھی ادب و احترام کا الحمدللہ یہ عالم تھا کہ میرے مرشد گرامی آفتاب ولایت حجت الاسلام پیر طریقت رہبر شریعت مفسر قرآن شیخ الحدیث برکت العصر قطب عالم، آپ سرکار آدھی رات کو، دن کو، دوپہر کو، سردی کو، گرمی کو، آندھی طوفان، جب کبھی بھی آپ نے فرمانا السلام علیکم فون کرنا اور ساتھ ہی آپ نے اپنا کام فرمانا، یہ کام کرنا ہے۔ تو میں نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں عرض کیا کہ حضور میرے پاس گنجائش نہیں ہے، حالات خراب ہیں، یہ وقت ہے وہ وقت ہے، کوئی شرعی عذر بھی ہے تو وہ بھی پیش نہیں کیا۔ میں نے یہی عرض کیا حضور یہ کام انشاءاللہ تعالی آپ دعا فرما دیں، ابھی ہو جائے گا، جلد سے جلد ہو جائے گا۔ اور ان باتوں کی تاثیر یہ ہے کہ پھر بفضل ہی تعالی اللہ پاک نے
میرے مرشد کی دعا کے صدقے سے آپ فرماتے تھے دنیا جہاں میں آپ کی آواز جائے گی، آپ کے سینے سے خوشبو نکلے گی، اور وہ صرف لاہور کی حد تک نہیں، پنجاب تک نہیں، پاکستان تک نہیں، بلکہ پوری دنیا میں آپ کے سینے سے جو خوشبو نکلے گی وہ پورے عالم کو معطر کرے گی، اور لوگ تو آیات پڑھ کے دم کریں گے، آپ ویسے بھی کسی کو پھونک لگا دیں گے، اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ آپ کو تعویذ شفا کے لیے لکھ کے دیں گے، اللہ شفا عطا فرمائے گا، اونج لکیر لگا کے بھی کسی کو دے دیں گے، شفا ہو جائے گی۔ یہ ان کی دعاؤں کا، ولی کامل کی دعاؤں کا فیضان ہے۔ اور میرے مرشد کریم وقت کے عظیم ہستی جو قطب الارشاد کے مقام پہ فائز تھے، محبوب سبحان، شہباز لامکان، قندیل عارفان، سلطان الاولیاء، جنید عصر حاضر، بستامی زمان، تاجدار سلسلہ عالیہ سیفیہ، شیخ العرب والعجم، حضرت خنزادہ سیف الرحمن مبارک، امام خراسانی پیر ارچی مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کے بڑے محبوب، بلکہ محبوب نظر خلیفہ تھے۔ تو آپ کی دعائیں ہیں، اور میں نے جو منزل پائی ہے وہ ادب، خدمت اور اخلاص سے پائی۔ نہ بوتی میں رب رب کیتی تے نہ تسبہ کھڑکایا، ایک نگاہ میرے مرشد کر کے کتھے جا پہنچایا۔ تو بھائی آپ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ میں شاگرد بن کے آیا ہوں، اللہ اکبر، آپ سے سیکھنے آیا ہوں۔ تو ہمارے یہ نظام تعلیم کے اندر بھی یہ سلسلہ بہت ہوتا تھا، اور ہمارے پیریڈ ہوتے تھے۔ اب مجھے سکولنگ کا نہیں پتا کہ ان کا نظام کس طرح کا ہے جدید دور میں، لیکن ہمارے دور میں پیریڈ ہوتے تھے۔ میتھ کا پیریڈ ہے، اردو کا پیریڈ ہے، سوشل سٹڈی کا پیریڈ ہے، سائنس کا پیریڈ ہے، اسلامیات کا پیریڈ ہے، عربی کا پیریڈ ہے۔ تو یہ پیریڈ ہوتے تھے، اور شاگرد خود چل کے استاد کے پاس جاتا تھا کہ جی آپ کا پیریڈ لگ چکا ہے یا لگنے والا ہے، تو آپ تشریف لائیں۔ اور بعض اوقات اس طرح ہوتا تھا کہ جہاں استاد بیٹھے ہوتے تھے ہم وہاں چلے جاتے تھے، اور استاد محترم کو جا کے عرض گزار ہوتے کہ آپ کے پیریڈ کا وقت ہو گیا ہے، اگر آپ حکم فرمائیں تو ہم یہیں حاضر ہو جائیں، اور اگر آپ تشریف لانا چاہتے ہیں تو آپ تشریف لے آئیں۔ اللہ اکبر۔ مسلمان تہذیبوں میں یہ معاملہ صرف والدین اور استاد تک کی محدود نہیں تھا، بلکہ باقی رشتوں کے معاملے میں بھی ایسے ہی احتیاط برتی جاتی تھی۔ اسی طرح چھوٹا عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑا نہیں بن جاتا تھا، بلکہ چھوٹا ہی رہتا تھا۔ ماموں، چاچو، اگرچہ ان کی عمر کم ہے، بھتیجے بھانجے کی عمر زیادہ ہے، تو عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ بڑا نہیں بنتا تھا، وہ چھوٹا ہی رہتا تھا۔ کیوں جی؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جا رہے تھے کہ ایک بدو کو دیکھا، پیر صاحب ایک بدو کو دیکھا، سواری سے اترے، بڑے ادب سے پیش آئے، اور اس کو بڑا سارا ہدیہ پیش کر دیا، تحفہ دے دیا۔ کسی نے کہا یہ تو بدو ہے، تھوڑے پہ بھی راضی ہو جاتا، آپ نے اسے اتنا زیادہ کیوں عطا کیا؟ فرمایا یہ میرے والد صاحب کے پاس آیا کرتا تھا تو مجھے شرم آئی کہ میں اس کا احترام نہ کروں۔ یہ میرے بابا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ اسلامی تہذیب کمزور ہوئی تو بہت سی باتوں کی طرح حفظ مراتب کی بھی یہ قدر اپنی اہمیت کو کھو گئی۔ اب برابری کا ڈھنڈورا پیٹا گیا، اور بچے ماں کے برابر کھڑے ہو گئے، اولاد باپ کے برابر کھڑی ہو گئی، شاگرد استاد کے برابر کھڑا ہو گیا، اور پھر یہ ڈنڈورا چلا، مار نہیں پیار۔ پھر اس ڈنڈورے نے بھی بہت زیادہ شاگردوں کو اساتذہ کے سامنے ایسے کھڑا کیا
کہ اگر استاد نے گھوری بھی ڈالی تو شاگرد نے کہا تیرا پرچہ کٹوا دوں گا، تجھے پتہ نہیں، مار نہیں پیار، پھر اقدار ختم ہوتی چلی گئی، جس سے ساری خرابیاں معاشرے کے اندر، ماحول کے اندر پیدا ہونے لگیں۔ جو مغربی تہذیب میں موجود تھیں وہ ہماری مشرقی تہذیب میں آ گئیں۔ اسلام اس مساوات کا ہرگز قائل نہیں ہے کہ جس میں ابو بکر اور ابو جہل کو برابر مان لیا جائے۔ اسلام اس تہذیب کا قائل، اس مساوات کا قائل نہیں ہے۔ اسلام اس کا قائل نہیں کہ عالم اور جاہل کو برابر سمجھا جائے، دن اور رات کو برابر سمجھا جائے۔ اسلام اس مساوات کا قائل نہیں ہے۔ اسی طرح استاد استاد رہے گا، شاگرد شاگرد رہے گا، والد والد رہے گا، بیٹا بیٹا رہے گا، سب کا اپنا اپنا مقام ہے۔ ماں ماں رہے گی، بیٹی بیٹی رہے گی، ہر ایک کا اپنا ایک تقدس ہے، ایک ادب ہے۔ مرشد مرشد رہے گا، مرید مرید رہے گا۔ مرید وقت کا غوث بھی بن جائے، مرید مرید ہے اور مرشد مرشد ہے، شیخ شیخ ہے، سالک سالک ہے۔ اور اس کے لحاظ سے ادب و احترام دینا یہ تہذیب کا حسن ہے۔ اور معاشروں میں سب سے بڑا شاید اسی راستے سے ہوا ہے کہ جب مسلمان عریانی اور فحاشی کو ترقی سمجھنے لگے، اللہ اکبر، پھر خرابیوں نے کروٹیں لینا شروع کر دیں اور ادب و اداب اور محبت کی اہمیت سمجھ میں آنا مشکل ہو گئی۔ اس لیے یہ آپ کو بتایا ہے کہ ادب میں رہ کر اور احترام میں رہ کر آپ اس عمل کو کریں گے تو کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ یہ برکتی تھیلی، اس کو بنانے کا مکمل طریقہ، یہ ادب میں نے اس لیے بتایا ہے کہ جو ادب سے رہے گا اس کی برکتی تھیلی انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ اور 7 نسلیں بیٹھ کے کھائیں گی، رزق ختم دولت ختم نہیں ہوگی، رزق ختم نہیں ہوگا، مال ختم۔ آئیے برکتی تھیلی کیسے بنانی ہے؟ جس وقت آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آپ آج سے نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد صرف 11 مرتبہ اس مبارک آیت کو آپ نے پڑھنا ہے 12 ربیع الاول شریف تک، اور اگر لیٹ ہو گئے ہیں تو 12 ربیع الاول شریف سے شروع کر لیں اور ربیع الاول شریف کی آخری تاریخ تک بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد آپ نے اس آیت مبارکہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 11۔ اب برکت والی تھیلی دیکھیے کیسے تیار ہونی ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ تھیلی بن گئی ہے۔ آپ کپڑے کی تھیلی تیار کروائیں، چمڑے کا بیگ لیں، یا آپ ریکسین کی کوئی بیگ جیسی یا تھیلی جیسی کوئی چیز لے لیں۔ یہ دیکھیں، یہ اگر کیمرہ آپ کو زوم کر کے دکھا دے تو بنوا سکتے ہیں، آپ موچی سے بنوا لیں، یا بنا بنایا بیگ لے لیں، چھوٹا سا ہینڈ بیگ نہیں ہوتا، وہ ہینڈ بیگ لے لیں۔ اس کے اندر آپ 500، 1000، 5000 جتنے بھی پیسے ڈالنا چاہتے ہیں ڈال دیں۔ جتنے بڑے نوٹ ڈالیں گے اتنے بڑے بڑے نوٹ اللہ عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے؟ وہ جو ڈالیں گے وہ آپ کے ہی رہنے، ان پیسوں کو ڈال دیں، جتنی دولت اس میں ڈالنی ہے ڈال دیں، جو پیسے ڈالنی ہے ڈال دیں۔ اب یہ تھیلی آپ کے ہاتھ میں ہو، چاہے کپڑے کی ہو، چاہے چمڑے کی ہو، چاہے ریگزین کی ہو، تھیلی ہو، بیگ ہو، اس کو آپ اس کے اندر پیسے ڈال دیں، بسم اللہ شریف پڑھیں، 11 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں، اور 11 مرتبہ یہ آیت جو آپ کو بتانے لگا ہوں۔ کتنی مرتبہ پڑھنی؟ یہ پارہ نمبر 25 ہے اور سورہ نمبر 42 ہے۔ سورت کا نمبر 42 ہے، سورہ کا نام شورا ہے، الشورا، اور سورت کا نمبر 42، سورہ کا نمبر 42، اور پارہ نمبر 25،
25 नंबर पारा, सूरत नंबर 42, आयत नंबर 19 है, 19 नंबर आयत। आइए मैं वो आयत मुबारका पढ़ता हूं और फिर आपको तरीका उसका बताता हूं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु लतीफुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाउ व हुवल क़वियुल अज़ीज़। कितना टाइम लगा? 1 मिनट भी नहीं लगा। फिर पढ़ लेते हैं। 11 मरतबा मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं कि इस तरीके से पढ़ें और ऐसे फूंक लगानी है। पहली मरतबा आप समझे कि आप शुरू करने लगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु लतीफुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाउ व हुवल क़वियुल अज़ीज़। अल्लाहु लतीफुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाउ व हुवल क़वियुल अज़ीज़। अल्लाहु लतीफुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाउ व हुवल क़वियुल अज़ीज़। अल्लाहु लतीफुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाउ व हुवल क़वियुल अज़ीज़। अल्लाहु लतीफुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाउ वल्लाहु क़वियुल अज़ीज़। अल्लाहु लतीफुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाउ व हुवल क़वियुल अज़ीज़। अल्लाहु लतीफुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाउ व हुवल क़वियुल अज़ीज़। अल्लाहु लतीफुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाउ व हुवल क़वियुल अज़ीज़। अल्लाहु लतीफुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाउ व हुवल क़वियुल अज़ीज़। अल्लाहु लतीफुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाउ व हुवल क़वियुल अज़ीज़। अल्लाहु लतीफुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाउ व हुवल क़वियुल अज़ीज़। 11 मरतबा सूरह कौसर पढ़ ले, अव्वल आखिर 3 मरतबा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। ये उंगलियों पे गिनना है, उंगलियों के पोरों पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 मरतबा उंगलियों के पोरों पर गिनना है। सूरह कौसर को भी और इस आयत पाक को भी अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ के अब आप पूरे यकीन के साथ कि अल्लाह रिज़्क़ अता फरमाने वाला है और बढ़ाने वाला है, इस आयत का तर्जुमा अपने ज़हन में रखना है। अल्लाह अपने बंदों पर लुत्फ़ व करम फरमाता है। अल्लाह अपने बंदों पर लुत्फ़ व करम फरमाता है, जिसे चाहता है रिज़्क़ देता है और बहुत ही कुव्वत वाला और बड़ा गालिब है, बहुत कुव्वत वाला है। मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बस यही कर सकता हूं कि मैं पढ़ के फूंक लगा सकता हूं, दम कर सकता हूं। या अल्लाह तू बड़ी कुव्वत वाला है, तू बड़ा गालिब है, तू बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। मैंने तो ये हिसाब से डाले हैं, इसके अंदर 500 1000 5000 10,000 लाख डाला है, लेकिन इसको बेहिसाब बनाने पर तू कादिर है। इस माल को, इस पैसे को बेहिसाब बनाने पर तू कादिर है। फिर इससे खर्च करते रहो इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के हर नमाज के बाद इस पर फूंक मारे। 12 रबीउल अव्वल शरीफ तक आप इसके आमिल हैं, और अगर 12 रबीउल अव्वल शरीफ को शुरू किया है तो फिर आखिर तक जारी रखें, आप इसके आमिल हैं। रोजाना आप पढ़ते रहें हर नमाज के बाद 11 मरतबा ये और 11 मरतबा सूरह कौसर। ये दिन जो है ये बहुत आला है, बड़े कीमती हैं, इनको ज़ाया मत करना। आप पढ़ के आमिल बन जाएं और हर नमाज के बाद फिर भी फूंक लगाते रहें, कोई हर्ज नहीं है। जब भी वक्त मिले घर के अंदर हो तो आप फूंक लगा दिया करें। इंशाअल्लाह ताला कभी पैसे खत्म, जितने मर्जी खर्च करते रहें, इंशाअल्लाह वहां से पैसे खत्म नहीं होंगे। ये बरकती थैली है, इस थैली से निकाल कर अल्लाह की राह में भी सदका व खैरात जरूर अदा करते रहें, अल्लाह की राह में भी खर्च करते रहें। और ख़ास कर इन अल्लाह और उसके रसूल के मेहमानों की खिदमत के लिए, जिनके लबों पे, जिनके होंठों पे, जिनकी ज़ुबानों पे दिन रात अल्लाह का जिक्र है, जिनके दिल भी अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, और जिनकी ज़ुबानें, जिनके होंठ अल्लाह के कुरान के और नबी पाक की हदीस के तरानों से लबरेज हैं, और होंठों पर दिन रात ये नगमे जारी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो अल्लाह ताला के पाक कलाम के तराने जिनके होंठों पर दिन रात जारी हैं, उनकी खिदमत के लिए, गुरबा व यतामा, मसाकीन और मुसाफिरों की मदद के लिए, इनकी खिदमत के लिए ये ज़रूर वहाँ से सदका व खैरात भी करते रहें, ताकि कर भला हो, भला होता है
भले का भला। बाबुल कुरान के लिए जिस तरह मैंने बताया कि वसी और अरीज जगह का इंतखाब कर लिया गया है, आप वीडियो में देख सकते हैं कि कितनी वसी और अरीज जगह का एहतमाम किया गया है। तिश्नगान इल्म इरफान दिन रात मुल्क पाकिस्तान के तूलो अर्ज से तालीम हासिल करने के लिए, कुरान के फैज़ के लिए, हदीस के फैज़ के लिए इंशाअल्लाह ताला जौक दर जौक हाजिर होंगे, वहां पर आएंगे। उनकी इल्मी प्यास को बुझाने के लिए शब रोज़ पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना साहबजादा पीर मोहम्मद रसलान रज़ा अल हनफी असैफ़ी मुजद्दिदी साहब वो हमा वक्त कोशा हैं और उनके साथी कोशा हैं। तो आप तमाम अहबाब के लिए पूरी दुनिया में ये ऐलान किया गया है। अब जहां जहां से सरकार के आशिक हैं, मेरे मुर्शद फरमाते हैं आपका काम पैगाम पहुंचाना है, फिर अल्लाह पाक ने अपने महबूब के आशिकों की ड्यूटी लगानी है। जिनके दिल में इश्क मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम होगा, क्योंकि हर बंदे का पैसा नेक कामों पे खर्च नहीं हो सकता, उन्हीं का होगा जिनके दिलों में इश्क रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनके दिलों में मोहब्बत दीन इस्लाम है, जो दीन इस्लाम की मोहब्बत का दर्द रखने वाले हैं, वो चाहे पाकिस्तान में है, चाहे पाकिस्तान के अलावा दुनिया के आखिरी कोनों में है, वो इंशाअल्लाह ताला बाबुल कुरान की खिदमत के लिए अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, अपना दस्ते तावन दराज करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह स्क्रीन पर जो नंबर आप मुलाहजा फरमा रहे हैं, इन नंबर्स पर भी आप अकाउंट हैं, इन नंबर पर आप अपनी इमदाद, अपनी डोनेशन भेज सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला ये आपकी दी हुई डोनेशन, दी हुई खिदमत, दिया गया तामुन और दिए गए अतियात, ये आपकी कीमती खिदमात जो हैं ये ज़ाया और बेकार नहीं जाएंगी। इंशाअल्लाह ताला मरकज़े बाबुल कुरान पर इसको सर्फ किया जाएगा। यहाँ पर दिन रात कुरान और हदीस की तालीम के चश्मे फूटेंगे और अल्लाह तबारक व तआला के दीन का इल्म हासिल करने वाले मुसाफिर, मुस्तहिक तलबा और तालिबात, गुरबाओ यतामा, उनकी खिदमत के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए, पूरी दुनिया में इंसानियत की खिदमत का फैज़ पहुंचाने के लिए शब रोज़ हम कोशा हैं। उस खिदमत में आइए हमारे साथ हमारे हम कदम, हम दम, हम सफ़र बन जाएं और दीन और दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से सादतें हासिल करें। अल्लाह ताला आपको सादत दारैन अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह 12 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के लिए इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तकरीबन 1 करोड़ रुपए अल्हम्दुलिल्लाह उस शाकान मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो थोड़े ज़्यादा जिस तरह करके पेश किए हैं, उनकी पूरी लिस्ट हमारे पास मौजूद है और इंशाअल्लाह ताला उन सब के लिए रूहानी मरकज़ पर खसूस बिलखसूस दुआओं का सिलसिला जारी सारी हो गया है। दुआएं तमाम उम्मत मुहम्मदिया के लिए है और यहाँ से ख़ास तौर पे जो पैगाम है वो उम्मत वाहदा के लिए है, पूरी उम्मत के इत्तेहादो इत्तफाक के लिए है। अल्लाह पाक इश्क़ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परचम तले पूरी उम्मत को यकजा फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला जो नफ़रतें बांट रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह उनको मोहब्बतें बांटने वाला बनाए, क्योंकि ये पैगाम रूहानी मरकज़ बाबुल कुरान से मोहब्बतों को आम करना है, नफ़रतों को दूर करना है, मोहब्बतों के फूलों की खुशबू पैदा करनी है और वो खुशबू पूरे आलम में फैलानी है, आसानियाँ बांटनी है, मोहब्बतें बांटनी है, प्यार बांटना है और तफ़िरकाबाजी को ख़त्म करना है। इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश है। आइए आप भी हमारे साथ हम कदम, हम दम और हम सफ़र बन जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।